والله يدعو إلى دار السلام حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے خود قرآن میں یہ فرما دیا، محبوب جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ اور ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک، داتا، گنج بخش، فیض عالم، لجپال، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا ہے۔ وصلی ذوالجلال والاکرام کی انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر احباب ذی وقار آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال درس قرآن حکیم، جس میں آپ احباب تشریف فرما ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں نماز عصر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اتنے گئے گزرے دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر اپنے گھر میں قرآن و حدیث کی باتوں کو سماعت کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام احباب کی محنتیں، کوششیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہم سارے نبی پاک کے امتی ہیں، چاہے کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل الحدیث ہے، جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان ہے وہ نبی پاک کا امتی ہے۔ ہم سارے بول کے بتاؤ، ہم سارے نبی پاک کی کیا ہیں؟ امت۔ بول کے بتاؤ، ہم سارے نبی پاک کی کیا ہیں؟ امت۔ بولنا میرے ساتھ، پھر آپ کو بات کی سمجھ آئے گی، کیونکہ شہید ملت حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، آدھی تقریر خطیب کرتا ہے، آدھی تقریر عوام کرتی ہے۔ اور آپ نے بھی ماشاءاللہ روزہ رکھا ہے، میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے، فضل ہے
کہ جس کو اللہ پاک پسند فرما لے۔ ظہر کے بعد بھی اللہ کے قرآن و حدیث کی چند باتیں کی ہیں، جتنا میں نے بولنا ہے انشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بولیں گے نا انشاءاللہ۔ ہم نبی پاک کی امت ہیں، امت پر بڑی توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ بات کو سماعت کیجئے گا۔ آج باپ کو یہ بات تو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ماں کو یہ بات کا پتہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ آج ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، آج ہم اپنے عزیز و اقارب کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، لیکن آج سوچنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے، کیا ہم نے نبی پاک کے حقوق کو بھی ادا کیا؟ کیا ہمیں نبی پاک کے حقوق کا یاد بھی ہے کہ نبی پاک کے ہمارے پر کون کون سے حقوق ہیں؟ آؤ آپ کو ذہن نشین کرانے کے لیے میں چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امت پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 8 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 8 حقوق ہیں۔ پہلا حق امت پر نبی پاک کا یہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ تسلیم کیا جائے۔ توجہ کے ساتھ میری بات کو ذہن نشین کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آخر کے اندر میں آپ سے پوچھ لوں کہ میں نے بیان کیا کیا ہے۔ ہمارے پر نبی پاک کا پہلا حق یہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ تسلیم کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے، نبی پاک کی عزت کی جائے، آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی توقیر کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اسوہ حسنہ مانا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے، نبی پاک کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، تابع داری کی جائے۔ پانچواں حق یہ ہے، ساری دنیا سے بڑھ کر پکی اور سچی محبت رسول کائنات سے کی جائے۔ چھٹا حق یہ ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے۔ ساتواں حق یہ ہے، جب آپس میں لڑائی ہو جائے، جب آپس میں اختلافات ہو جائیں، جب آپس میں جھگڑا ہو جائے تو رسول کائنات کی شریعت کو فیصل تسلیم کیا جائے۔ آٹھواں اور آخری حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ، جب ہم تیرے نبی کے ان 8 حقوق کو ادا کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے میرے بندے، میں تیرے سے محبت بھی کروں گا، پیار بھی کروں گا۔ میرے نبی کے 8 حقوق کو ادا کرنا تیرا کام ہے، میں تجھے 8 دروازوں والی جنت عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب ذرا توجہ کیجیے، اگر ان 8 حقوق پر بات کی جائے، بہت سارا وقت درکار ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، مالک کائنات کی توفیق خاص کے ساتھ، اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ میں نے ان 8 حقوق پر 8 جمعے پڑھائے اللہ کے فضل و احسان سے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، ہر ایک حق پر 1-1 گھنٹے، سوا گھنٹے کی گفتگو ہے، لیکن میں انشاءاللہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، کوشش یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر میں چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کروں، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو جائے، مجھے بھی فائدہ ہو جائے۔ میرے لیے سچے دل سے اللہ سے دعا کر دیں، اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کریم سب سے پہلے مجھے، پھر اس کے بعد اللہ پاک آپ احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا حق نبی پاک کا ہمارے پر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ مانا جائے، یعنی اپنی ہر ایک ادا نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ہونی چاہیے۔ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جائیے اپنے بچوں سے پوچھئے، بیٹا آپ نے بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے؟ کوئی بچہ کہتا ہے میں نے بڑا ہو کر کے کرکٹر بننا ہے، کوئی بچہ کہتا ہے میں نے بڑا ہو کر کے فٹ بالر بننا ہے، کوئی بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر کے فلاں بننا چاہتا ہوں، فلاں بننا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ کے اور میرے بچے کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آتے کہ بابا جان
میں بڑا ہو کر کے رسول کائنات کا تابع دار بننا چاہتا ہوں، رسول کائنات کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے آپ کے معاشرے کی ایک بات سنانے لگا ہوں۔ یہ بات نبی پاک کے دور کی بات نہیں ہے، یہ بات نبی کے صحابہ کے دور کی بات نہیں ہے، یہ بات کسی تبا تابی کے دور کی بات نہیں ہے۔ آپ کے ہی معاشرے کی ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر سمجھ لیں 4 یا 5 سال کی ہوگی، اس کا باپ اسے روز صحابیات کے قصے سنایا کرتا۔ میں نے کہا وہ باپ صحابیات میں سے اس خاتون کا بھی تذکرہ سنایا کرتا ہوگا کہ کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے دورہ پڑتا ہے اور میں گر جاتی ہوں، میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحت عطا کر دے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آقا کائنات فرماتے ہیں اے خاتون میری بات سن لے، صحت چاہتی ہے کہ جنت چاہتی ہے؟ اللہ کے رسول بات سمجھی نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو تجھے بیماری آئی ہے، اگر تو اس بیماری پر، اس آزمائش پر صبر کرے گی، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کریم تجھے جنت عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا کر دیں گے؟ جنت عطا کر دیں گے۔ پتہ ہے وہ عورت کیا کہتی ہے؟ پتہ ہے وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زندگی ہے گزر ہی جانی ہے، اللہ کے رسول مجھے صحت نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ جنت چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول یہ زندگی ہے گزر ہی جانی ہے، مجھے کیا چاہیے؟ جنت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب تیرے اور میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس خاتون کے لیے دعا کر دی۔ میں نے کہا یہ وہی ہاتھ ہیں اگر میدان بدر کے اندر اٹھ جائیں، 313 صحابہ ہوں، سامنے 1000 کا لشکر ہو، آقا فرماتے ہیں اللہ اگر آج یہ میرے صحابہ تیری راہ کے اندر کٹ گئے، تیرا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے پھر مدد کی، اللہ نے 5000 فرشتوں کو اس دنیا کائنات پر نازل کر دیا اور مسلمانوں کی مدد کے لیے مسلمانوں کی مدد کی۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ 313 صحابہ تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، اللہ نے رسول کائنات کی دعا کی وجہ سے صحابہ کرام کو فتح عطا فرما دی۔ میں نے کہا یہ وہ ہاتھ ہیں اگر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کے لیے اٹھ جائیں تو اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی دولت سے نواز دیتا ہے، اللہ اسلام کی دولت سے سرشار کر دیتا ہے۔ اب میرے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھایا، اللہ یہ خاتون جنت چاہتی ہے، اللہ اس کو جنت عطا کر دے۔ رسول کائنات سے دعا کروانے کے بعد اب یہ خاتون اپنے گھر جانے لگی۔ میری مائیں بہنیں بھی آج کا یہ درس سماعت کر رہی ہیں، میں درد دل دینا چاہتا ہوں، فکر دینا چاہتا ہوں، پیغام دے دینا چاہتا ہوں، اعلان کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ خاتون واپس جانے لگی، ایک دم نہ واپس پلٹی۔ اللہ کے رسول جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، میں ننگی ہو جاتی ہوں، میں برہنہ ہو جاتی ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب کیا چاہتی ہے؟ اللہ کے رسول مجھے جب بھی مرگی کا دورہ پڑے میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے جسم سے کبھی بھی کپڑے کو نہ ہٹنے دے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پھر دعا کر دی۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ اس عورت کو کئی مرتبہ مرگی کا دورہ پڑا کرتا لیکن اللہ نے اس کے جسم سے کبھی بھی کپڑے کو ہٹنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا وہ باپ اپنی بیٹی کو اس صحابیات میں سے اس صحابیہ کا بھی قصہ سنایا کرتا ہوگا، میں نے کہا اس صحابیہ کا بھی تذکرہ سناتا ہوگا۔ حضرت ام حبیبہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون ام حبیبہ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ کون ام حبیبہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔
جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال اعلان کر رہے ہیں، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک کی جتنی بیویاں ہیں ہماری کیا لگتی ہیں؟ مائیں لگتی ہیں، مومنوں کی مائیں لگتی ہیں۔ ام حبیبہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون آیا؟ کہا گیا ابو سفیان آیا۔ ام حبیبہ میں تیرا باپ آیا ہوں، میری بیٹی میں تیرا باپ آیا ہوں۔ اندر باپ تشریف لے کر کے آئے، جب باپ اندر داخل ہوا، جب باپ اندر آیا، ام حبیبہ نے پتہ کیا کیا؟ ام حبیبہ نے جلدی سے بستر کو فولڈ کر لیا، جلدی سے بستر کو اکٹھا کر لیا۔ باپ کہنے لگا بیٹا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیسا معاملہ کیا؟ بیٹیوں کے گھر باپ آ جائیں بیٹیاں بڑی خوش ہوتی ہیں، بیٹیوں کے سر بلند ہو جاتے ہیں، تو نے میرے نیچے سے بستر نکالا اور اکٹھا کر دیا۔ ام حبیبہ کا جواب سنیے گا۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں بابا جان آپ میرے باپ ضرور ہیں، آپ میرے والد محترم ضرور ہیں، لیکن مجھے آپ سے زیادہ محبت کائنات کے پیغمبر سے ہے، مجھے آپ سے زیادہ پیار کائنات کے پیغمبر سے ہے۔ اس بستر پر کالی کملی والے آقا بیٹھا کرتے ہیں، وہ پاک ہیں، آپ ناپاک ہیں۔ اس بستر پر کائنات کے سردار نبی بیٹھا کرتے ہیں، میری محبت کا معیار یہ ہے جہاں پر کائنات کے پیغمبر بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ جیسے ناپاک میرے والد محترم بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا یہاں پر میرے بابا جان بیٹھتے ہیں، جائیے پہلے کلمہ پڑھیے، اسلام کی دولت کو اپنائیے، جائیے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر لبیک کہیے، پھر آپ اس بستر پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ بابا جان آپ مجھے بڑے عزیز ہوں گے، مجھے آپ سے بڑا پیار ہوگا، لیکن مجھے اگر محبت ہے تو کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے۔ اپنے باپ کی محبت کو چھوڑ دیا لیکن رسول کائنات کی محبت کو چھوڑا نہیں۔ میں نے کہا وہ باپ اپنی بیٹی کو ان صحابیات کے قصے میں سے ام حبیبہ کا بھی قصہ سناتا ہوگا۔ ایک اور قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ وہ خاتون گھر سے چلی، راستے میں ایک نے کہا تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ وہ خاتون کہنے لگی میں نے اپنے بیٹے کا نہیں پوچھا، مجھے کائنات کے پیغمبر کے بارے میں بتلائیے۔ آگے بڑھی، کہا گیا تیرے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کہا میں نے اپنے بھائی کا نہیں پوچھا، مجھے کائنات کے پیغمبر کے بارے میں بتلائیے۔ اور آگے بڑھی، اس نے کہا تیرا خامد بھی شہید کر دیا گیا۔ اس نے کہا میں نے اپنے خامد کے بارے میں نہیں پوچھا، رسول کائنات کے بارے میں پوچھا ہے۔ اور آگے بڑی اطلاع ملی کہ رسول کائنات ٹھیک ہیں۔ اس عورت کا جواب سنیے گا، اس عورت کا جوش دیکھیے گا، اس عورت کا جذبہ دیکھیے گا، اس عورت کا ایمان دیکھیے گا۔ وہ عورت کہنے لگی مجھے رسول کائنات کی اطلاع مل گئی، میں نے رسول کائنات کو دیکھ لیا، مجھے اپنا باپ بھی بھول گیا، مجھے اپنا بیٹا بھی بھول گیا، مجھے اپنا بھائی بھی بھول گیا، میں سب کچھ قربان کر سکتی ہوں لیکن میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ رسول کائنات کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا وہ باپ اپنی بیٹی کو ان صحابیات میں اس صحابیہ کا بھی قصہ سنایا کرتا ہوگا۔ اچھا جب وہ باپ نا روز اپنی بیٹی کو صحابیات کے قصے سنایا کرتا، بیٹی اب تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے، بیٹی 4 یا 5 سال کی ہوئی، بچی کو اسکول میں داخل کروایا گیا۔ بچی جب اسکول میں گئی، ٹیچر آیا، پروفیسر آیا، آ کر کے کہنے لگا سارے بچوں کو اکٹھا کر لیا، جیسے یہ بچے موجود ہیں نا اکٹھا کر لیا۔ ٹیچر کہتا بیٹا آپ نے بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں بڑا ہو کر کے ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں PhD اسکالر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں وزیر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں مشیر بنوں گا۔ جب سوال اس بچی کے کندھوں پہ پہنچا، بیٹا آپ نے بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے؟ بیٹی آپ بڑا ہو کر کے کیا بننا چاہتی ہیں؟ بیٹی کا جواب سنیے گا۔ وہ بچی کہتی ہے ٹیچر جی میں بڑی ہو کر کے صحابیہ بننا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا بننا چاہتی ہوں؟ صحابیہ بننا چاہتی ہوں۔ ٹیچر پریشان، ٹیچر حیران ہو گیا، بیٹا آپ نے کیسا سوال کیا؟ بیٹا آپ نے اس طرح کرنا ہے، کل اپنے ابو جی کو لے کر کے آنا ہے،
اپنے بابا جان کو لے کر کے آنا. بیٹی گھر میں گئی, پاپا جی, ابو جی, آپ کو میرے ٹیچر نے دفتر میں بلایا ہے. اب بلایا گیا اس کے باپ کو سامنے پیش کیا گیا. ٹیچر سامنے بیٹھا ہے, آمنے سامنے بیٹھے ہیں. ٹیچر کہنے لگا آپ کی بیٹی کہتی ہے میں نے بڑے ہو کے صحابیہ بننا ہے. صحابیہ بننا کی آسان بات ہے. صحابیہ اسے کہتے ہیں جس نے نبی پاک کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو, جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو, جس نے رسول کائنات کا زمانہ پایا ہو, اسے صحابیہ کہا جاتا ہے. وہ اس نے تو رسول کائنات کا زمانہ بھی نہیں پایا, یہ صحابیہ کس طرح بن سکتی ہے؟ اور نوجوانوں, اپنی اولاد کس طرح تربیت کرو. باپ کا جواب سنیے گا. باپ کہنے لگا ٹیچر جی, پروفیسر جی, میں اس بات کو جانتا ہوں میری بیٹی صحابیہ نہیں بن سکتی, لیکن میں اس بات کو بھی جانتا ہوں میں نے اس کے دل و دماغ کے اندر, میں نے اس کے عقائد و نظریات کے اندر رسول کائنات کی محبت کو پوس کر دیا, صحابہ کی محبت کو پوس کر دیا, صحابیات کی محبت کو اس کے دل کے اندر بھر دیا ہے. میں اتنا جانتا ہوں یہ اگر صحابیہ نہیں بن سکتی, صحابیہ کی غلام تو بن سکتی ہے, صحابیہ کی تابع دار تو بن سکتی ہے. ایسی تربیت کیجیے, ایسا پڑھنا پڑھائیے اپنی اولاد کو, اور ایسی محبت کا درس دیجیے. آؤ نبی علیہ السلام کے چوتھے حقوق کے حوالہ سے چند باتیں میں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک کی امت پر نبی پاک کا چوتھا حق یہ ہے نبی پاک کی اطاعت کی جائے. کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے. آج ہر شخص کہتا ہے مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے. اگر کسی شرابی سے پوچھا جائے, کسی زانی سے پوچھا جائے, کسی بے نماز سے پوچھا جائے, ہر بندہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے. اچھا, اگر شرابی کہے مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے, ہمارے ذہن کے اندر ایک بات آئے گی, اگر تجھے نبی پاک سے پیار ہوتا تو شراب کے قریب نہ جاتا. ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ تو شراب کے قریب نہ جاتا. اگر کوئی بے نماز کہے مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے, ہمارے ذہن کے اندر بات آئے گی اگر تجھے نبی پاک سے پیار ہوتا, جب مؤذن ایک دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف, تو ہم اپنی مصروفیت چھوڑ کے کہاں پر آتے؟ مسجد میں آتے. لیکن ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں, شرابی بھی پیارے آقا سے محبت کرتا ہے, بے نماز بھی پیارے آقا سے محبت کرتا ہے, زانی بھی پیارے آقا سے محبت کرتا ہے, لیکن یہ محبت کسی کام آنے والی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت ہے. کس کے ساتھ محبت ہے؟ ذات کے ساتھ. جب تک نبی پاک کی 4 چیزوں کے ساتھ محبت نہ ہو جائے تب تک ہماری محبت بھی مکمل نہیں ہو سکتی, ہمارا ایمان بھی مکمل ہو سکتا نہیں. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اگر نبی پاک کی صورت کے ساتھ پیار ہے, آپ کی سیرت کے ساتھ پیار کریں, آپ کی سیرت کے ساتھ پیار ہے, آپ کی ذات کے ساتھ پیار کریں, آپ کی ذات کے ساتھ پیار ہے, آپ کی بات کے ساتھ پیار کریں, جب ہم نبی پاک کی ان 4 چیزوں کے ساتھ محبت کریں گے ہماری محبت بھی مکمل ہو جائے گی, ہمارا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا, اللہ ہم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا. سبحان اللہ. آئیے اسی والا سے 1-2 باتیں کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. پہلی بات, نبی پاک کی صورت کے ساتھ محبت کرنی ہے. کون سی صورت؟ جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے, کمال درجے کی بات کی. فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گئے اللہ آپ کو اسی طرح بناتا گیا. سبحان اللہ. اوڈو سبحان اللہ نہیں کہتے, مجھے سبحان اللہ نکوالنی آتی ہے, انشاءاللہ بھی کہو گے. پھر ایک اہل زبان بولا, کمال درجے کی بات کی کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں, رخسار کا عالم کیا ہوگا, ایک سمت علی ایک سمت عمر, ابو بکر ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا, اور جب سب صحابہ 2 زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں, جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا, جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا.
اتنا پیارا چہرہ، نبی پاک کے چہرے کو اللہ مانتے ہیں نا، سارے مانتے ہیں نا چہرے کو اللہ۔ اچھا اب نبی پاک کے چہرے پر اللہ کریم نے داڑھی کو بھی سجایا کہ نہیں سجایا؟ اتنا خوبصورت چہرہ بنایا اور آپ کے چہرے پر داڑھی کو بھی سجایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا اس نے میں محمد کے ساتھ پیار کیا، اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا کل وہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو آئیے یہ دعوت فکر ہے، کسی کو تانا تشنی کرنا مقصد نہیں، کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں، کسی کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں، بلکہ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، دعوت پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اگر یہاں پر ہم ایک جلسہ کروا لیں، سارے نوجوان کہیں گے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، میں آقا پر جان قربان کر دوں گا، آقا پر اولاد مال سب کچھ قربان کر دوں گا، لیکن اس کے بعد نماز کا وقت ہو جائے کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں؟ کتنے لوگوں نے چہرے پر داڑھی کو سجایا؟ اللہ کریم ہمیں اپنے چہرے پر داڑھی کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ سے وعدہ کریں، انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے اپنی صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی بنانی ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیے۔ نبی پاک نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، مکے والوں میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا، تم نے میری خوشی غمی جوانی لڑک پن اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نہانا دھونا ہر ایک ادا کو دیکھا ہے، مکے والوں مجھے کیسا پایا؟ مکے والوں کا کیا جواب تھا؟ صادق پایا، امین پایا۔ ربانی صاحب اگر مکے والے کہتے نا محبوب آپ کو صدیق پایا ہے، بات یہاں پر بھی ختم تھی، کیونکہ صدیق کا معنی سچا ہوتا ہے، لیکن مبالغے کا صیغہ بولا ہے۔ مکے والے کہتے ہیں محبوب آپ سے بڑھ کر کے سچا ہماری آنکھوں نے دوسرا اور کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، اتنے حسین نبی، اتنے سچے نبی، ہم ان سارے نبی پاک کی امت ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے ہماری زبان کا کیا حال ہے؟ ہماری زبان سے غیبت بھی، چغلی بھی، لڑائی بھی، جھگڑا بھی، ہماری زبان سے جھوٹ بھی، حتیٰ کہ یہ اپریل کا مہینہ گزرا ہے، 1 اپریل کو اپریل فول منایا جاتا ہے، جھوٹ کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ ایسی بس فون اٹھا کے کسی کو تنگ، اوے فلانیا او تیرے نال اے کم ہو گیا، فلانیا تیرے نال اے کم ہو گیا، ایسی بس گمراہ کیا جاتا ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا اس کے پاس سے رحمت کے فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں بے برکتی ہے۔ آج کے بعد اللہ کریم سے یہ وعدہ کریں انشاءاللہ ہم نے اپنی سیرت نبی پاک جیسی بنانی ہے انشاءاللہ، بنانی ہے نا انشاءاللہ۔ پتہ ہے آپ کی سیرت کیسی تھی؟ آپ چھوٹوں کے ساتھ نرمی کرنے والے، بڑوں کے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، عقیدت کرنے والے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروا رہا ہوں، وضو والا برتن نیچے زمین پر گرا اور ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھا مجھے لگتا یوں تھا کہ آقا آج مجھے ماریں گے بھی ڈانٹیں گے بھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں نے پیارے پیغمبر کے چہرے پر انوار کی طرف دیکھا تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں حضرت علامہ شہید فرماتے لوگوں وہ تو وہ تھا کہ جب اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا تھا تو اللہ ذوالجلال قبلہ تبدیل کر دیتے تھے۔ لوگوں وہ تو وہ تھا کہ جب اپنی نگاہیں کسی سے محبت کے لیے جما لیتا تھا اللہ کریم اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کرتے تھے۔ وہ تو وہ تھا کہ جب اپنے ہاتھوں کو پیالے کے اندر رکھتا تھا اللہ 5 انگلیوں سے نہروں کو جاری فرما دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنا حسین نبی۔ آج کے بعد ہم نے اپنی سیرت انشاءاللہ نبی پاک جیسی بنانی ہے انشاءاللہ، بنانی ہے نا انشاءاللہ۔ نبی پاک کی ذات دیکھی جائے، آپ کی ذات بے مثال ہے۔ ایک بات کر کے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ سارے نبی عظمت والے مقام والے۔ اللہ فرماتے موسیٰ آپ کو کتاب دینی ہے کوہ طور پہ پہنچو، داؤد آپ کو کتاب دینی ہے جائے مخصوصہ پہ پہنچو، عیسیٰ آپ کو کتاب دینی ہے آپ معبد خانے میں پہنچو۔ سارے نبی ہر مقام پر پہنچے۔ داؤد کی باری آئی اللہ نے کتاب دے دی، موسیٰ کی باری آئی تورات مل گئی، داؤد کی باری آئی زبور مل گئی، عیسیٰ کی باری آئی انجیل مل گئی۔ لیکن جب کائنات کے پیغمبر کی باری آئی فرمایا اے محمد آپ کو بھی قرآن کریم دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ مجھے کہاں پر آنا ہوگا؟
مکے کس بازار میں آنا ہوگا، مدینے کی کس گلی میں آنا ہوگا۔ اللہ موسیٰ کی باری آئی کوہ طور پہ بلایا، داؤد کی باری آئی جائے مقصوصہ پہ بلایا، عیسیٰ کی باری آئی معبد خانے میں بلایا، اللہ مجھے کہاں پر آنا ہوگا؟ فرمایا محبوب نہیں، آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں، آپ جہاں پر ہوں گے قرآن وہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اپنوں میں تھے، قرآن اپنوں میں آیا۔ میرے آقا بیگانوں میں تھے، قرآن بیگانوں میں آیا۔ میرے آقا سجنوں میں تھے، قرآن سجنوں میں آیا۔ میرے آقا بدر میں تھے، قرآن بدر میں آیا۔ میرے آقا حنین میں تھے، قرآن حنین میں آیا۔ میرے آقا تبوک میں تھے، قرآن تبوک میں آیا۔ میرے آقا امی جی عائشہ کے بستر پہ تھے، قرآن لوح محفوظ سے اتر کر میرے آقا کے سینے مبارک پر آیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ذات کو بھی سارے نبیوں سے جدا بنایا ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے حضرت آدم صفیہ اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ، حضرت نوح نجی اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ، لیکن اللہ نے فرمایا نبی پاک کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ بات بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی جیسا عام انسانوں میں دور کی بات رہی، اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر جیسا 1,24,000 انبیاء کرام میں بھی دوسرا پیدا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آخری بات، نبی پاک کی بات کے ساتھ بھی پیار کرنا ہے۔ اللہ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب کریم آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دی۔ اللہ جی کیا اعلان کرنا ہے؟ فرمایا ان دنیا والوں کو بتا دو، اگر یہ دنیا والے چاہتے ہیں اللہ ان سے محبت اور پیار کرے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا نبی پاک کی بات کو ماننا تمہارا کام ہے، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ صحیح البخاری کے اندر میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ سنیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلو امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر جائے گی۔ آگے بات سننے والی ہے، فرمایا الا من ابا، لیکن جس شخص نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے قیل ومن ابا، اللہ کے رسول کس شخص نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ ایمانداری سے بتائیں، اگر ہم 5 وقت کی نماز ادا نہ بھی کریں، نیک اعمال نہ بھی کریں، صدقہ خیرات نہ بھی کریں، ہمارا بھی یہی دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی جنت مل جائے۔ لیکن صحابہ کرام جن کی راتیں مصلی پر دن جہاد فی سبیل اللہ پر، جن کے بارے میں اللہ کے سمعنا و اطعنا انہوں نے سن بھی لیا مان بھی لیا، جن کے بارے میں اللہ کے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا، جس کے بارے میں اللہ 28ویں پارے میں کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی صحابہ میرے سے راضی۔ وہ کیوں نہ پریشان ہوتے؟ اللہ کے رسول قیل ومن ابا، کس شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ رسول کائنات نے اپنی زبان مبارک سے اعلان کیا۔ میں جب یہ حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ایسی حدیث مبارکہ ہے جو فرقہ وریت کو ختم کرنے آئی ہے، کیونکہ آج دیوبندی کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، بریلوی کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، اہل الحدیث کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا۔ اگر آج کوئی 5 نمازیں پڑھ لے، جو بے نماز ہے اس کے بارے کہتا ہے اے پکا جہنمی ہے۔ اگر آج کوئی نیک اعمال کر لے، وہ بندہ سوچتا ہے بس میں ہی جنتی ہوں، میرے سے بڑا کوئی جنتی نہیں ہے۔ اگر تھوڑی سی عبادت کرنے لگ جائیں کہتے ہیں جی اے تو پکا جنمی ہے۔ لیکن آؤ رسول کائنات سے پوچھتے کون بندہ جنت میں جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری فرما برداری کرے گا، جو میری بات کو مانے گا، جو میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، نیک اعمال کرے گا، قال من اطاعنی دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا ہے۔ آج اگر آپ تابعہ داری نبی پاک کی کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ ذوالجلال نبی پاک کے ساتھ جنت میں نبی پاک کی ہمسائیگی عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اگر نافرمانی کرتے ہیں پھر میری بات نہیں، نبی پاک فرماتے اس بندے نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ نبی پاک کی تابعہ داری کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کا پتہ لگ جاتا ہے، ابھی آپ کا امتحان منٹ میں 1 منٹ لگنا آپ کا، انشاءاللہ ہم نے امتحان لے لینا ہے۔ نبی پاک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ استغفر اللہ کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اچھا جو احباب تو استغفر اللہ کرتے ہیں، کرنا مبارک ہو، میں سلوٹ کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جو نہیں کرتے، آج کے بعد اپنے اللہ سے یہ پکا اور سچا وعدہ کریں اللہ
ہم نے اویس حاجز کی بات کو سن کر کے ایک دن میں آج کے بعد 100 مرتبہ استغفار ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. زیادہ وقت نہیں لگتا، صرف 3 سے 4 منٹ. استغفر اللہ. آج کے بعد اللہ سے وعدہ کریں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے انشاءاللہ. دیکھیں نا، لاہور سے چل کے آئے، اتنا لمبا سفر، احمد پور شرقیہ جانا تھا. ربانی صاحب نے کہا دیدار ہو جائے ساروں احباب کا. اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد نہ دل میں کوئی لالچ ہے، نہ کوئی طمع ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ دکھلاوا ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن ایک تڑپ ضرور ہے کہ اللہ میری بات سن کر کے اگر ایک بندہ بھی سیدھے راستے پہ آ گیا میری نجات کے لیے وہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ تڑپ ضرور ہے، یہ تمنا ضرور ہے. اللہ ریاکاری سے بچا کے خالصتاً اپنی رضا کے لیے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. تو انشاءاللہ جب آپ نے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا نا تو اللہ کا قرآن ہے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرنا آپ کا کام ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. ربانی صاحب انشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرنے کا وعدہ فرما لیا. آپ کے لیے بھی نجات کے لیے کافی ہے اور میرے لیے بھی یہ کافی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک بندہ کسی کے کہنے پر سیدھے راستے پہ آ گیا، اگر وہ 100 سرخ اونٹ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو دوسرے بھائی کے کہنے پر سیدھے راستے پہ آ گیا. ربانی صاحب نے درس کا اہتمام کیا، آپ سارے بیٹھے، میں نے آ کر کے درس دیا. انشاءاللہ میرا ایمان ہے آپ استغفار کریں گے اور انشاءاللہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، لمبی چوڑی باتیں آپ احباب سے کریں گے. ابھی آپ بھی روزے میں ہیں، ہم بھی روزے میں ہیں. جتنی باتیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.